دنیا کے اندر جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے وہ اور حجر اسود، یہ دو جنتی پتھر ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس کو چوما ہے۔ تو اسی لیے ہر مسلمان کی ایک تڑپ ہے، لگن ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی حجر اسود کو بوسہ دے سکیں۔ لیکن جہاں آپ کی یہ بات ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا، تو یہ تو ہمیں ہر عمل میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اور حجر اسود کے لیے تو ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں کہ ہم اس کو براہ راست اس کو بوسہ نہ دے سکیں، تو اس کا اور بھی طریقہ بتایا گیا جس کو استلام حجر کہا جاتا ہے۔ اچھا، استلام حجر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں تک، مسلمانوں کا وہاں پر رش ہے اور ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو ہم جب اس کے بالکل سیدھ لائن میں پہنچیں گے تو ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، تو یہ اسی طرح شمار ہوگا جس طرح جس نے ٹھیک حجر اسود کو بوسہ دیا۔ ٹھیک بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی اسٹک ہے، وہ اس اسٹک کا اشارہ کرے اور اس کو چوم لے، اس سے بھی وہی ثواب ملے گا جو حجر اسود کو خوبصورت، بوسہ بہت دینے کا۔ خوبصورت۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ حجر اسود آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک زبان اور دو آنکھیں عطا فرمائے گا، اور جس نے اس کو براہ راست چوما ہوگا یا یہ استلام حجر دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوما ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب کے نام بتائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کو اس طریقے سے چوما ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حجر کے معنی ہوتے پتھر، اور اسود کہتے ہیں سیاہ یعنی کالے رنگ کو۔ حجر اسود کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک سیاہ پتھر رنگ ہے، کا پتھر ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ جب یہ جنت سے اتارا گیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے حجر اسود کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب کوئی گناہگار مسلمان اس سے چومتا ہے یا دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر، جنتی پتھر ہے، ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ یہ اس چومنے والے کے گناہوں کو جذب کر کے اپنے اندر لے لیتا ہے۔